بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر، صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ قال الریاء، ریاکاری۔ آپ نے فرمایا ریاکاری، یقول اللہ عز وجل لاصحابی ذالک یوم القیامت اذا جاز الناس اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھاؤ کہ آیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے۔ صحیحہ میں یہ 951 نمبر پر ہے۔ حدیث کے حوالے سے پہلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے کہ امت کن برائیوں کا شکار ہو سکتی تھی، کن برائیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے، یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، یعنی جن کی نظروں میں مقام پانا چاہتے تھے، جن سے اپریسیشن چاہتے تھے، جن کے سامنے آپ نیک بن کے رہنا چاہتے تھے، ان سے جا کر بدلہ پاؤ اور دیکھاؤ آیا ان کے پاس کوئی اجر ہے۔ ہاں یہ حدیث ایسی ہے جو حشر کے میدان میں اس معاملے کو واضح کرتی ہے جو ریاکاروں کے ساتھ ہوگا، لیکن اصلاً یہ بندہ مومن کے شعور کو بیدار کرتی ہے، اسے حشر کے میدان میں پہنچا کر تجربہ کرواتی ہے۔ کوئی بدلہ دینے والا نہیں، کوئی جزا نہیں دے سکتا، پھر ریاکاری جیسا گھٹیا کام کیوں کریں؟ کسی کی خاطر انسان جب کام کرتا ہے تو وہ کسی کی نظروں میں مقام بنانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے انسان تنہائی میں بھی عمل کرے، اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی دیکھتا ہے۔ آخر دل کے اندر یہ تمنا کیوں ہے کہ سب لوگ اسے تسلیم کریں میں نے فلاں کام کیا، سب لوگ اسے اچھا کہیں، سب لوگ مانیں کہ ہاں واقعی کچھ ہوا ہے؟ یہ تمنا خطرناک ہے، کیونکہ یہ اپریسیشن چاہنے کی بات ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے اس میں کسی کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تمنا صرف اپنے رب سے ہوتی ہے اور اجر تو رب ہی نے دینا ہے۔ تو حشر کے میدان میں کس کو لائیں گے کہ ہمیں اجر دے؟ آج دنیا دکھاوے کے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ لوگ دنیا کی خاطر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا دنیا کرتے دنیا کو داغ مفارقت دے جاتے ہیں؟ دنیا نے کم نہیں آنا۔ جن کی خاطر ریاکاری کے کام کرتے ہیں انہوں نے کوئی اجر نہیں دینا۔
وہی حشر کے میدان میں انکار کر دیں گے کہ ہماری خاطر کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اپنے ہی لیے سب کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اعمال کا کتنا زیادہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں عمل میں ریاکاری آتی ہے۔ اس کو شرک اصغر اس لیے کہا ہے کہ یہیں سے شرک اکبر کی ابتدا ہوتی ہے، یہی کام آہستہ آہستہ بڑے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو کام اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے نہیں، تسنع کے لیے یا نمود و نمائش کے لیے یا شہرت طلبی کے لیے کیا جاتا ہے، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ امام مبارک پوری کہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر عبادت کا اظہار کرنا تاکہ لوگ عبادت گزار کی تعریف کریں، یہ ریاکاری ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ریاکاری کا اصل معنی لوگوں کو محمود اور قابل تعریف خصوصیات دکھا کر ان کے دلوں میں مقام حاصل کرنا ہے۔ سادہ سی بات ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ تحفۃ الاحوذی کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 279۔ ریاکاری کی وجہ سے انسان عارضی طور پر لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن انجام بہت برا ہے۔ اور اگلی حدیث اسی کے بارے میں ہے، کوئی انسان ریاکاری کے لیے بڑے سے بڑا عمل کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی اجر نہیں پا سکے گا، اس لیے اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح سے ریاکاری کو جو شرک اصغر کہا گیا تو اس وجہ سے کہ یہ قابل معافی جرم ہے، اور بات یہ ہے کہ اس کی عارضی طور پر سزا تو بھگتنی پڑے گی، لیکن ایسے عمل کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، بالآخر اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج ہمارے دور میں بہت سے عمل کی بنیاد ریاکاری پر ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، فوتگی پر جاتے ہیں دکھاوے کے لیے، دل میں وہ اخلاص نہیں ہوتا کہ اگر نہ گئے تو انہیں گلہ ہوگا۔ ملاقات کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ گلہ دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی توقع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرکت کرنا، اسی طرح ہمارے یہاں جو چیک تقسیم کیے جاتے ہیں صدقے کے، فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، پھر بیواؤں کو جو رقم تقسیم کی جاتی ہے، تو یہ دراصل لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔